آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جن کے بارے میں امان اللہ خان صاحب نے کہا کہ اگر میرا کوئی جانشین ہے تو اس کا نام ہے عدنان ٹیپو. ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ. نہیں ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੁਰਬਤ نہیں جا رہی. خان صاحب نے ایک دفعہ سہیل وڑائچ صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ نہیں کریو بچے نہیں خوش ہوندے. یہ ਭਾਂਡੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਉਣ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੁਬਾਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ سونا ہے. بھئی آپ اب تھیٹر کے حال کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو جو موجودہ حال ہے تھیٹر کا اس سے امان صاحب خوش تھے؟ جو لائیو ایگزامپل ہے وہ سلیم البیلا صاحب کی ہے. ان کو انہوں نے نا جیو کے پروگرام میں ریفر کیا تھا. تو وہ واحد فنکار ہیں جن کو ابا کہا کرتے تھے کہ یار یہ میرا بڑا اچھا ڈیسیجن تھا ان کو ریفر کرنے کا. ابو کہتے میں کرسی پہ بیٹھا تو وہ آ کے زمین پہ بیٹھ گئے. تو میں نے کہا اب تو کپل شرما بن گیا ہے سامنے بیٹھ. تو کہتا نہیں کہ امان اللہ صاحب کے بعد مجھے کسی نے متاثر ہی نہیں کیا. یہ کپل شرما بننے کے بعد کی بات ہے. تو خان صاحب نے نہیں کبھی کوشش کی کہ مستانہ صاحب کو انکریج کریں کہ یار ہمت نہیں ہارنی, آپ آؤ تھیٹر پہ؟ ان کی وفات کے فوراً بعد ایک چھوٹی سی کوئی کنٹروورسی شاید ہوئی تھی جو گریوی یارڈ میں اور جنازہ جب دفن کرنے لگے تھے اس سائڈ پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچوئل کیا ہوا تھا. میں گانا گنگنا رہا, مجھے تم نظر سے, میں کہا جی ابو جی کیسا گا رہے ہیں؟ کہتے 35-40 غلطیاں نانا ان تو بہت اچھا گا رہے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ تسی مینوں نا سارے ہی ابو سمجھی جا رہے ہو, میں نال امان اللہ بھی ہاں. واہ. اسی میں رہتے ہوئے سہیل احمد صاحب کو بنا کے گئے ہیں. اس میں کوئی شک تو نہیں کسی کو. بالکل. مستانہ صاحب, ببو صاحب, ناصر چنیوٹی صاحب, افتخار ٹھاکر صاحب, نسیم وکی صاحب, یہ سب اکنالج کرتے ہیں. بھول نہیں سکتے انہیں, نہ لوگ نہیں بھولنے دے رہے ہیں. آپ سے سوال ہوتے ہیں ان کے بارے میں. 31 سال میری ایج, میرا منہ چوب کے مجھے گھر بھیجتے تھے, کسی بھی گھر میں ہوتے تھے. آپ کا عدنان بھائی بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے, ہمیں بہت نواز, جزاک اللہ. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ٹی ٹاک. اور آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جن کے بارے میں امان اللہ خان صاحب نے کہا کہ اگر میرا کوئی جانشین ہے تو اس کا نام ہے عدنان ٹیپو, اور وہ ان کے بیٹے ہیں. اور ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں. السلام علیکم عدنان بھائی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے اسامہ صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. سب سے پہلے تو نہیں کوئی بات نہیں, خیر ہے. میں کہڑا اتنے دا پرائم منسٹر ہے یار, میں ادھر دا میئر ہے گا واں. نہیں میرے بڑے کو 18 پیٹرول پمپ نے جہاں میرے کو ٹائم لینا. میں مسکین آدمی کا کی کیریئر ہوتا ہے, کی ٹائم ہونا, جدو مرضی جتنے مرضی بلا. نہیں سر, مینوں تو بڑی مشکل نہ ٹائم دیتا تسی ویسے. آپ کی محبت, آپ کا پیار, شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا, مجھے ریسپیکٹ دینے کا. جزاک اللہ. اچھا, سب سے پہلے تو عدنان بھائی کیسی چل رہی ہے زندگی آپ کی یہاں پہ یو کے؟ الحمدللہ یار, یہاں پہ بڑی ریئلسٹک لائف ہے. یہاں پہ وہ فینٹیسی نہیں ہے جو پاکستان میں تھی. یہاں پہ وہ جو ہم فلموں میں یو کے دیکھتے تھے نا, یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. ابھی تو آپ یو کے میں نہیں ہیں, ابھی آپ برمنگھم ہیں. برمنگھم. آپ کبھی یو کے جا کے دیکھیں. اچھا, یعنی میں یو کے دے رنگ محل چ رہ رہے ہوں؟ نہیں ہے, یو کے دا پاکستان ہی ہے نا. ویسے بھی مینوں لوگ کہتے ہیں خان صاحب تسی اندرون برمنگھم رہ رہے. میری پرسنالٹی ایسی ہے نا. میرے تے والد صاحب مینوں کہہ گئے نے, میں ایک دن پوچھا, میں کہا جی کیسا لگ رہا؟ کہندے یار جنہ میں پیسہ کمایا ہے اس حساب نہ میرے بچیاں دے منہ تو غربت نہیں جا رہی. مندا ہی کوئی نہیں. اچھا عدنان بھائی, سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کا بچپن ایک عام بچے کی طرح نہیں ہوگا, کیونکہ آپ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں. تو جب آپ اسکول جاتے ہوں گے, آپ بتاتے ہوں گے, پہلے بالکل ڈفرینٹ بیہیویئر ہوگا. جب آپ نے بتایا کہ میں امان اللہ خان صاحب کا بیٹا, تو پھر بالکل چینج. وہ کیا آپ کے بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ بچپن میں یہی ہوتا تھا, اسکول سے آغاز کرتے ہیں. اسکول میں ابو کے نام کی وجہ سے بڑا ایڈوانٹیج ملتا تھا. وہ ایک رسپیکٹ ایڈ ہو جاتی تھی ہماری پرسنالٹی میں. پھر لوگ ہماری پرسنالٹی میں ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے تھے, پھر ان کی شخصیت تلاش کرتے تھے. یہ ہمارے ساتھ بچپن میں ہی ہونا شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد کالج گئے, کالج کے بعد یونیورسٹی گئے, یونیورسٹی کے بعد جب ہم پریکٹیکل لائف میں گئے, پھر جب پیسہ کمانا شروع کیا, تو اس وقت بھی
ان کی امبریلا سے ہم باہر نہیں نکل پائے. لوگ دیکھتے ہی وہ تو مشکل کام نیچرل ہے, نیچرل جو ان کے بیٹے نہیں ہیں ان کے لیے بھی مشکل کام ہے کہ کچھ اس طرح کا کرتے ہوئے ان کے چھتری سے باہر نکلا, لیکن آپ کے لیے تو پھر اور ہی بات ہے. لیکن بڑی رسپیکٹ ملی ہمیں آج تک. مطلب آپ جہاں بھی گئے ہیں آپ کو ایک ایڈوانٹیج ملتا رہا ہے ان کی وجہ سے. حقیقت بات ہے, صحیح بالکل. اچھا عدنان بھائی, میرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو امان اللہ خان صاحب نے لائیو بھی کئی بار کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں میں سے جو عدنان ہے وہ اس کام میں آئے, اور اس میں وہ ویٹی ہے تھوڑا سا, لیکن آپ نے ان کی زندگی میں یہ کام نہیں کیا, تو ان کے جانے کے بعد آپ نے شروع کیا. اس کی کوئی خاص وجہ؟ خاص وجہ تو یہ ہے کہ میں اس بات کو جو میں نے نہیں کیا اس کو ایز اے غلطی ایڈمٹ کرتا ہوں, اور میں اس چیز سے ریگریٹ بھی ہوں. فائنلی یہ آپ کے پلیٹ فارم سے بتا رہا ہوں. وہ اس لیے کہ ان کی بڑی خواہش تھی, مجھے کہا کرتے تھے, آن ریکارڈ بھی ہے, آپ نے جیسے بات کی, وہ بہت زیادہ نا مایوسی کے ساتھ مجھے کہنا شروع ہوئے تھے کہ یار میرے والا کم کر, پوری دنیا کو ملے گا. آرٹسٹ بننا, لوگوں کو ہنسانا بیٹا بری بات نہیں ہے. ڈاکے مارنا, کسی کا حق کھانا, کسی سے پلاٹ تے قبضہ کر لینا, کسی کا دل توڑنا, یہ برے کام ہوتے ہیں. بالکل. لوگوں کو انٹرٹین کرنا یہ بڑا ایک نوبل کاز ہے. تو بڑے ریفرنس مجھے دیتے تھے. اس وقت امیچور تھے, بچپنا تھا, جوانی. ان کا یہ کوٹیشن کوٹ کروں گا, وہ کہا کرتے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ یار جوانی انی تے نا تجربہ کار ہوندی ہے. جوانی میں انسان کو نہیں پتا تھا. جب ان کا سٹارڈم تھا, ہم زمین سے 4 فٹ اونچے بلندی پہ اڑ کے چلتے تھے کہ ہم امان صاحب کے بچے ہیں. پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی لیگیسی ہے, اتنا بڑا کام ہے بزرگوں کا, کہ اگر ہم ان کی لائف میں ان کے زیر سرپرست رہ کے اسٹارٹ کر لیتے تو آج ہمیں بہت کچھ ویل بیفور ٹائم اچیو کر لیتے. بالکل. لیکن اب اس ٹائم پہ جو میں نے اسٹارٹ کیا ہے اس میں بھی میں کریڈٹ دوں گا, میں نے نہیں سٹارٹ کیا, میرے سے سٹارٹ کروایا گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, میرے انکل بھی ہیں, دوست بھی ہیں, میرے فادر کے پرانے یار ہیں, جگری یار, شفقت رانا صاحب. یہ ساری انکریجمنٹ ان کی ہے ادھر انگلینڈ آ کے. وہ مجھے گھر سے نکال کے لائے ہیں کہ بیٹا آپ کام سٹارٹ کرو, دس از دی رائٹ ٹائم. پھر ان کی جو بات مجھے بہت اپیل کی, انہوں نے کہا کہ میں تیرے پیچھے اس لیے پڑا ہوں کہ تیرے فادر نے تجھے نومینیٹ کیا, اور تیرے فادر نے ایوے نہیں کسی کو نومینیٹ کیا. بالکل. کیونکہ انہوں نے ریفرنس دیا کہ جس کی بازو بلند کی تیرے ابو نے وہ بندہ سٹار بن گیا. جس کا یہ کہہ دیا پروڈیوسر کو کہ اس کو کاسٹ کرو, یہ بہت تیز ہے, وہ بھی سٹار بن گیا. ایوے نہیں انہوں نے کہا. تو وہ بات کو وہ لے کے چلے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی دے گا اس کا کہ مجھے انہوں نے بہت انکریج کیا, اور مجھے اپنے ساتھ کام بھی کروا رہے ہیں. تو کیسا چل رہا ہے ابھی تک آپ کا؟ الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس ملا ہے, محبت کی شکل میں رسپانس مل رہا ہے, کیونکہ وہ ایک نیچرل چیز ہے. بیٹا اگر بیٹے کی آواز فادر کے ساتھ ملتی ہو, بیٹے کی مشابہت ہو بائی فیس جسے کہتے ہیں ریزیمبلنس, تو وہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. بالکل. تو میرا ایک نیچرل سٹائل ہے بات کرنے کا. لوگ محبت کرتے ہیں, مجھے کہتے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں, نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں, میرے میں کچھ بھی نہیں, میرا کاسا بالکل خالی ہے. حقیقت بات ہے, یہ لوگوں کی محبت ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم امان صاحب سے بات کرنے میں. نہیں عدنان بھائی, مطلب ٹیلنٹ تو ظاہر ہے آپ کے ڈی این اے میں ہے, آپ ان کے بیٹے ہیں, تو وہ ٹیلنٹ تو وہ نہیں ہے. باقی مشابہت اور آواز, وہ بھی ایک بال نہیں ملتے, وہ آپ نے ان کی ٹوپی لے کے ہائڈ کر لی ہیں. تو بال میرے یو کے جا کے سب تو بڑا لاس ہی ہیئر لاس ہوا ہے. اچھا عدنان بھائی, آپ کا بچپن کیسا گزرا امان صاحب کے ساتھ؟ کتنا وہ ٹائم دیتے تھے؟ کیا ایک عام باپ کی طرح آپ کو وقت دیتے تھے, باہر لے کے جاتے تھے چیز لے کے دینے؟ کس طرح سے وقت گزرا ان کے ساتھ؟ ایسے بھی تھے, ایک عام باپ کی طرح ہی انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ہماری گروتھ میں, ہمارے براٹ اپ میں انہوں نے وہ وائٹل رول پلے کیا ہے. 3 فیملیز ہماری, اور پھر تھیٹر کے وہ واحد آرٹسٹ تھے. وہ اتنے میدانی انسان تھے, اتنے وہ سوشل انسان تھے کہ وہ واحد بندے تھے. جب تھیٹر ختم ہوتا تھا تو باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں, جو لوگ ان کو لے کے جاتے تھے. کسی کوئی کہتا تھا میری بیٹی کی شادی ہے, تیل مہندی ہے, آپ نہ گئے تو خاندان میں ذلیل ہو جاؤں گا. کوئی کہتا تھا جی میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے, کیک آپ سے کٹوانا ہے. تو وہ تھیٹر کے بعد وہ پروگرامز پہ جاتے تھے. لوگوں کو 3-4 گھنٹے لائیو ہنسانے کے بعد ان کی خوشیوں میں جا کے بھی لوگوں کو انٹرٹین کرتے تھے. اچھا, یہ ساری ان کی مصروفیت ہے کہ دن چڑھے آتے تھے.
صبح انہوں نے جس گھر میں جانا وہ سب بچوں کو اکٹھے کرنا ساری فیملیز کے اور ہمیں سوئمنگ پول پہ لے جانا. وہ ہمارے ساتھ ایسے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. واہ 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 ماشاء اللہ. سارے بچوں کو انہوں نے سوئمنگ سکھائی ہے. اچھا سب بہن بھائیوں کو مطلب تینوں فیملیز کے اکٹھے؟ اچھا تینوں فیملیز کے بچے. ہم سوئمنگ پول میں جس پول میں بھی ہم جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ لگ رہا ہے پوری کرکٹ ٹیم لے کے امان صاحب آئے ہیں. اور آپ لوگوں کی آپس میں کس طرح کی بڑی بونڈنگ؟ اچھی بانڈنگ الحمدللہ سب بہن بھائیوں کی ماشاء اللہ. کیونکہ بچپن سے اکٹھے رہے نا, وہ گیپ نہیں ہے. کوئی بتا نہیں سکتا کہ کون کون سی ماں میں سے کون کون سا بچہ ہے. تو وہ یہ اس میں سارا فادر کا ہی مین رول تھا. ہمیں کنیکٹڈ رکھا ہے ساری فیملی. ورنہ نارملی ایسے ہوتا ہے کہ اگر باپ کی 2 شادیاں ہوں تو بچوں کی بھی آپس میں تھوڑی سی نا. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں الحمدللہ. خان صاحب نے ایک دفعہ سہیل وڈائچ صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ نہیں کریو بچے نہیں خوش ہوں دے یہ وہ, تو وہ کوئی ناراضی تھی کسی کے ساتھ؟ نہیں ناراضی نہیں تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں پنجابی کی ایک مثال ہے کہ برتن کی کندے نے پانڈے ایک جگہ تے پیون کھڑے کی جاندے. پھر ایک فیملی میں اتنے کانفلکٹس آ جاتے ہیں, سگے بہن بھائیوں میں کانفلکٹ آ جاتا ہے, تو پھر تو آف کورس دوسری فیملیز میں تو نارمل ہے نا. لیکن کوئی ایسا سچ اسٹار نہیں ہے جو ان کے دماغ میں ہو کہ یار اس کے بہاف پہ انہوں نے کہا نہیں, یہ نارمل روٹین کی بات تھی. نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس اسپیسیفک ٹائم پہ کسی وجہ سے پریشان تھے وہ؟ ایک ٹائم آتا ہے جب انسان کا لڑائی کرنے کا بھی اسٹیمنا ختم ہو جاتا ہے. بالکل. جوانی میں اب جیسے میرے پہ جوانی ہے, میں گھر جاؤں گا وہ تو میری بیوی نے 3 MA کیتے ہیں, انہیں میرے تو اتو چڑھائی کر دینی جا کے. میں جا کے صرف اتنا پوچھنا ہے کھانے میں کچھ بنا ہے, انہیں کہنا ہے تم باہر سے آئے ہو, یہ پاکستان تھوڑی, یہ تو انگلینڈ ہے, تمہیں تو چاہیے میرے لیے بھی کچھ لے کے آتے. کیسی باتیں کر رہے ہو تم. تو میں ابھی بحث کر سکتا ہوں, میری ایج ہے, لیکن ایک ایج ایسی آتی ہے انسان کی جب وہ لڑائی ٹربل ہر طرح کی جو ہے اسٹیمنا ختم ہو جائے گا, اسٹیمنا ختم ہو جائے. پھر وہ بندہ سرنڈر بھی کر جاتا ہے کہ یار نہ دوسری شادی نہ. مینوں ایک دن کہتا ہے یار تینوں قسم لگے تو 2 بیاہ نہیں کرنے, رونا شروع ہو گئے. میں چپ کرایا, میں کہ اللہ خیر کرے. کہتے یار تیرا بھی کوئی قصور نہیں, تیرا ہلے پہلا نہیں ہو رہا. اچھا آپ کی شادی وہ ان کی ڈیتھ کے بعد ہوئی تھی. اچھا اس کے بعد ہوئی ہے. اچھا جی بالکل, ان کے انتقال کے 1 سال بعد میرا. تو مطلب آپ کی بیگم نے ان کا پیار نہیں لیا سر پہ؟ ہاں نہیں لیا. تو وہ اس چیز سے آپ نے محروم رکھا انہیں. انفارچونیٹ ہے وہ بالکل. میرا بیٹا بھی اوبویسلی میری شادی بعد میں ہوئی تو, لیکن قدرت نیچرل چیز ہے. ایک میرے بیٹے کے بال, اس کا چہرہ سارا اپنے دادا پہ ہے. بالکل. اس کا نام بھی میں نے جونیئر امان اللہ رکھا ہے. واہ واہ واہ. اور اس میں وہ جینز بھی ٹرانسفر ہو چکے ہیں نیچرلی. لیکن اسے بھی کیا پتا کہ میرا دادا کیا چیز تھا. لیکن میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے بیٹے کو یہاں کے کلچر کی کامیڈی, کیونکہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے, برٹش بورن ہوا نا وہ. بالکل. نیشنلٹی تو پتہ نہیں کب ملتی ہے, لیکن ہے تو وہ ادھر پیدا ہوا, برٹش بورن ہے نا. تو وہ یہاں پہ اس کی انگریزی بھی بڑی اچھی ہوگی. وہ انگریزی انج بولے گا جی میں پشتو بولی تھی. ہاں جی بالکل. تو اس کو میں کوشش کروں گا, ٹرینڈ کروں کہ اپنے دادا کی لیگسی کو انگلش میں کنٹینیو کرے, اسٹینڈ اپ کامیڈی کرے. یہ میری خواہش ہے. جی اللہ تعالیٰ بالکل کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ اچھے نصیب کرے ان کے بھی. آمین. اچھا عدنان بھائی, خان صاحب جو تھے, میں نے سنا تو بہت ہے کہ وہ گھر میں بھی ذرا نا کوئی سیریس بھی بات ہوتی تھی تو اس کو بھی مذاق بھی. میں کسی پروگرام میں سن رہا تھا, میرے خیال آفتاب اقبال صاحب کا پروگرام تھا کہ گھر میں چوری ہوگی تو سارے گھر میں ڈرے ہوئے تھے کہ وہ گھر میں بھی مذاق ہی کرتے رہتے تھے. تو کس طرح کا مطلب کوئی اس طرح کا مذاق ان کا گھر میں, یا کبھی واقعی کبھی بھی سیریس نہیں ہوئے وہ گھر میں؟ سیریس رہتے تھے, لیکن موسٹلی وہ ہنساتے ہی رہتے تھے, ہنستے رہتے تھے, ہنساتے رہتے تھے. وہ کہتے تھے یار کہ کسی بھی ٹربل کو, کسی بھی انزائٹی سچویشن کو, ڈپریسنگ انوائرمنٹ کو میں کتنی دیر اپنے اوپر حاوی رکھوں گا. کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ میری جاب ڈسکرپشن لوگوں کو ہنسانا ہے. اگر میں نے ٹینشن کو اپنے اوپر حاوی کر لیا تو پھر جو میں کام کرتا ہوں, میرے بچے پلتے ہیں اس سے, میں وہ ڈیلیور نہیں کر پاؤں گا. کتنا کو ان کا لیول آف ایبزارپشن تھا, اور کتنے کو وہ بندے فائٹر بندے تھے. یار ہم پریشان تھے کہ گھر میں لڑ رہے ہیں, نیچرل لڑائی ہوتی ہے ہر گھر. یار ادھر سے لڑ رہے ہیں, دوسرے گھر میں گئے ہیں وہاں پہ لڑ رہے ہیں, تیسرے گھر میں گئے ہیں وہاں پہ لڑ رہے ہیں, اور چوتھی جگہ جہاں پہ پرفارم کرنا ہے. اور جب وہ تھیٹر پہ چڑھے ہیں تو وہ فیس کچھ اور تھا جو گھروں میں تھا. بالکل. اور تھیٹر پہ انہوں نے کسی کو فیل بھی نہیں کروایا کہ میں اتنی اسٹریس میں آیا ہوں. تو ان کا یہ جو لیول آف ایبزارپشن تھا وہ بہت ہائی تھا. اس سے مجھے بڑی لرننگ ملتی ہے. ان کی لائف کی طرف دیکھتا ہوں تو گھر میں زیادہ تر وہ جو ہے وہ ہنسی مذاق میں رہا کرتے تھے سب بہن بھائیوں کے ساتھ. تو کوئی ایسا مذاق جو آپ نے, اب وہ نہیں سنائیے گا جو باقی ساری جگہوں پہ بھی سنائے میں, کوئی ایسا مذاق جو مطلب بڑا آپ کو یاد ہو کہ یہ بہت نیکسٹ لیول تھا. ہم
بھائی تینوں بیٹھے ہوئے. تو میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو میں نے کہا جی مجھے اجازت دیں, میں صبح نا یونیورسٹی جانا ہے, صبح 5 بجے ہیں صبح کے, تو اب میں سونے جا رہا ہوں. تو مجھے کہتے ٹھیک ہے بیٹا دل لگا کے پڑھ جا. جو میرے سے بڑے بھائی ہیں اکمل بھائی, وہ شیف ہیں دبئی میں شیریٹن ہوٹل میں, وہ کہتے ہیں پاپا جی آپ بھی سوئیں. یار میں جاتا ہوں, میں نے بھی صبح پی سی جانا ہے ارلی مارننگ, ان کی بریک فاسٹ پہ ڈیوٹی تھی. تو جو تیسرا ہے وہ ہر گھر میں گووندا ہوتا ہے, بالکل ساری رات جاگنا تے صبح ستے رہنا, تے وہ بھی ہن اٹھیا ہے. تے میں کیا یار تو تے بیٹھ تو کی کرنا ہے صبح, ابو کہندے جان دے نے بڑا ضروری سونا ہے. واہ واہ, بڑے ضروری سونا ہے. کیا بات, کیا بات ہے. یہ واقعہ میں نے ابھی نہیں سنا, لیکن یہ واقعہ ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے اپنے چینل کے لیے. میں اسے پہلے ایڈٹ کر کے لگا دوں گا. کیا بات ہے عدنان بھائی. اور خان صاحب کی تو زندگی میں پوری اسپونٹینیس اٹیک کرتے تھے. ان کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے. ہم بکر منڈی میں گئے بکرا لینے, اسے کہتے ہیں بلیک کامیڈی, کہ آپ اپنے فیس ایکسپریشنز ایسے رکھے اور پتہ نہ چلنے دے آپ نے اگلے لمحے میں کیا بات کرنی. وہ کہتے جا کہ یار بکر منڈی میں کہ یار یہ جوڑی بڑی پیاری کنے دی. وہ بندہ کہندا جی امان صاحب 2.5 لاکھ روپے دی. ابو کہندے یار گل پتہ کی میں خریدن آیا ہاں, تو میں بحث بوس کرنے والا بندہ نہیں ہے, میں اکو گل کرنی اور کھری گل کرنی اور فائنل گل کرنی. وہ کہندا جی حکم کرو. کہندے نہیں لینے. میں ابھی دیکھ رہا تھا, ابھی کسی چینل پہ یہ انہوں نے پوری ویڈیو بنائی ہے اس پہ, اس ایک چیز پہ نا, کہ وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ میں ایک ہی گل کرنی ہے, کی گل کرنی, نہیں لینا. یہ ہمارے ایس آر ٹی وی پہ ہوئی ہے, رانا شفقت صاحب نے اور میں نے کی ہے, اور امان صاحب کی بات ہے, فیصلہ سجاد جانی صاحب کی ٹیم نے. ہاں تو یہ امان صاحب کی باتیں تو پوری دنیا میں کی جا رہی ہیں نا. ان کو ایک نسیم وکی صاحب نے ایک اپنی پروگرام میں کہا تھا کہ کوئی بھی اسٹیج کا آرٹسٹ ہو یا دنیا کا کوئی بھی کامیڈین ہوگا, وہ امان صاحب کے فلیور سے باہر نکل کے بات نہیں کر سکتا. وسیم پنو صاحب نے, جو آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ انہوں نے کوئی اسٹنٹ کیا جو تھیٹر تھا, تو اس میں آفتاب اقبال صاحب نے کہا کہ یہ نہیں کرو, یہ مجھے پتہ ہے تم امان اللہ کی کاپی کر رہے ہو. تو وسیم پنو صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ان سے نکال لیں گے پھر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, ان کا ہی کرنا ہے. جہاں پہ اردو ہندی پنجابی سمجھی جاتی ہے, جہاں پہ کامیڈی کی جاتی ہے, وہ دنیا کا ہر کامیڈین جو اس بھاشا سے منسلک ہے وہ خود اس چیز کو ایکنالج کرتا ہے کہ ہم امان صاحب سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ کامیڈی کی ایک یونیورسٹی تھے بھائی جان. بالکل. اسامہ صاحب جیسے استاد سلامت علی خان صاحب ہیں, کوئی شک ہی نہیں. کلاسیکل راگ, پھر ہر راگ کی پہچان, پھر ہر راگ ٹریجڈی والا راگ, خوشی والا راگ, صحرائی راگ, ہر راگ کا ہر چیز کا انہوں نے شکل بتائی. امان صاحب نے کوئی بھی ٹاپک نہیں چھوڑا کامیڈی کا. سلامت علی خان صاحب کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ صرف ان کے خاندان والے نہیں, جو ان کے خاندان کے نہیں ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں سلامت علی خان صاحب بہت بڑے. اسی طرح امان اللہ خان صاحب کے بارے میں بالکل ایسا ہی کہ میں نے نہیں آج تک کسی کو سنا کہ اس نے کہا ہو کہ مطلب نہیں یا ایسا. نہیں, ہر بندہ مانتا ہے. اور جب بھی کسی سے بھی ایسا کر کے اتنا صحیح پوچھو نا کہ کس سے انسپائر ہیں, تو وہ ایک ہی نام ہے سب کے پاس, اور کچھ ہے نہیں ہے نا. دیکھیے وہ ریولیوشن لے کے آئے تھے, سنجیدہ ڈرامے ہوتے تھے. امان صاحب نے, والد صاحب نے اس دور میں کامیڈی سٹارٹ کی ہے کہ جب سنجیدہ پلے ہوتا تھا تو ایک جگت کرتے تھے تو ان کو 3 مہینے کے لیے بین کر دیا جاتا تھا. وہ بھی دور انہوں نے دیکھا ہے. ایویں نہیں ہے تھیٹر کا ہر سپر سٹار ان کو سیلیوٹ کرتا, اور یہ کوئی عام بات نہیں کہ کوئی سپر سٹار کے یہ کہ آج ہم جو کچھ کما رہے ہیں وہ آپ کے وجہ سے ہی ہے. آپ اس فیلڈ کے بادشاہ ہیں, بے تاج بادشاہ ہیں. انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تھیٹر کا وہ حال تھا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے ہی سنا ہے کہ سنجیدہ تھیٹر تھا مال روڈ پہ, جس دن تھیٹر لانچ ہونا تھا, پلے ہوتا تھا, وہ جا کے لوگوں کو کھینچ کے لاتے تھے کہ آئیں ڈرامہ دیکھیں, آپ کو چائے بھی ملے گی. اور لوگ نہیں آتے تھے. بالکل. ان کا جب پہلا ڈرامہ سکسر سپر ہٹ ہوا, پھر اس کے بعد انہوں نے اتنا کمرشل کیا ہے تھیٹر کو کہ وہی تھیٹر ہے. 2 ہال تھے, الحمرا کا جو انیشیلی تھا اور اوپن ایئر تھیٹر تھا. پہلے اوپن ایئر تھیٹر تھا الحمرا, پھر اس کے بعد لاہور میں 10 ہال بنے ہیں. پہلا کمرشل تھیٹر بنا ہے پرائیویٹ, تماثیل, پھر محفل, پھر کراؤن, پھر ناز, پھر الفلا. پھر ہر پروڈیوسر کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ امان صاحب کو بک کرنا ہے تو یہ تھیٹر کا پہلا ڈرامہ لگانا ہے.
اچھا عدنان بھائی، آپ اب تھیٹر کے حال کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو جو موجودہ حال ہے تھیٹر کا، اس سے مان صاحب خوش تھے؟ کیونکہ جب وہ تھے اس ٹائم پہ بھی یہی حال تھا. اب تو شکر ہے اللہ کا گورنمنٹ نے تھوڑا سا ایکشن لیا ہے، تھوڑا کنٹرول کر رہی ہے، جس کے اوپر سب لوگوں کو، جتنے بھی تھیٹر کے اداکار ہیں، ان کو اندر اندر سے بہت مسئلہ ہے، لیکن وہ ٹی وی پہ آ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یہی چاہتا تھا. اب ہر بندہ ہی آ کے یہی کہہ رہا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا تھا. میں بھی اگر چاہتے یہ تھے پھر کر کیوں رہے تھے بھائی؟ بالکل صحیح بات ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ امان اللہ خان صاحب خوش تھے اس پہ؟ وہ ظاہری بات ہے، کوئی بھی جو ہے وہ کام کرنے والا بندہ، اچھا فیملی انٹرٹینر کوئی بھی ہوگا، وہ اس کو ڈس لائک کرے گا، وہ اس کو ڈسکریج کرے گا. وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اتنا زیادہ کام خراب نہیں تھا جب تک وہ کر رہے تھے. ہو گیا تھا سٹارٹ نہیں، کام. جب تک وہ کر رہے تھے تب تک نہیں تھا، لیکن جب وہ ٹی وی کی طرف آ گئے اس ٹائم پہ، اس کے بعد تو پھر بہت ہی برا حال ہو گیا. پھر لیکن وہ سب ان کے بچوں کی طرح تھے. وہ خان صاحب ایک بار کسی کو کہہ دیں کہ تم نے یہ نہیں کرنا، کسی کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی کرے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جب کوئی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے نا، پھر جیسے میں نے MBA کیا ہوا ہے، آپ بھی ماشاء اللہ سمجھدار ہیں، جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے نا، پھر اس کی اسی طرح سپلائی بھی بڑھتی ہے. اب تھیٹر، ایک لاہور شہر میں 12 تھیٹر ہیں، فیصل آباد میں 7 سے 8 تھیٹر ہیں، گجرانوالہ میں 5-6 تھیٹر ہیں. اب کہاں کہاں کراس چیک ہوگا؟ بالکل کہاں کہاں گورنمنٹ جائے گی؟ تو اس لیے جب کسی چیز کی بھیڑ چال ہو جاتی ہے نا، پھر اس میں کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اچھا عدنان بھائی، یہ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس پہ کراس چیک کتنا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ میری بہت لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوتی ہے کہ اس چیز پہ، کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. بالکل. تو اس چیز پہ نا میرا اتنا یقین نہیں ہے کہ کسی چیز کی، کیونکہ اگر ڈیمانڈ کی بات کرنی ہے نا، تو پھر جو بندہ، جیسے کہ کچھ سنگرز ہیں، میں سنگرز کی بات کرتا ہوں، جو بہت نازیبا گانے گاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ یہ سنتے ہیں، لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے. تو میرا پھر جواب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے نا، جو اس سے بھی بڑی ڈیمانڈ ہے، پہلے تو وہ پیش کرو نا انہیں. بالکل. کیونکہ وہ بھی تو پھر ڈیمانڈ ہے نا، پھر وہ بھی لا کے دو انہیں. آج اس اسپیکٹ سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر پبلک کی ہر بات ماننا شروع ہو جائیں گے، پھر آبویسلی ایک قدم برائی کی طرف اٹھاؤ تو پھر دوسرا قدم خود بخود اٹھ جاتا ہے. انسان کی کوئی ڈس آن کرنا چاہیے. مورالٹیز ہوتی ہیں. بالکل ہے، مورل ویلیوز ہوتی ہیں انسان کی، کچھ نارمز، کچھ کلچر. چلیں اور سمپل کر لیتے ہیں. جب کلچر سے دور ہوا ہے نا ہمارا تھیٹر، اسکرپٹ سے دور ہوا ہے اور سینسر سے دور ہوا ہے، تب جا کے یہ پرابلم جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ہماری گورنمنٹ نے تھوڑا سا اس پہ ایکشن، اب تو بڑا اچھا ایکشن لیا گورنمنٹ. بالکل بالکل بالکل، میں تو بہت خوش ہوں اس پہ کہ اب فیملیز جائیں گی تھیٹر پہ، فیملیز جا سکتی ہیں اب، اگر گورنمنٹ نے اسی طرح ایکشن لیے رکھا. اگر یہ 2 دن کی بس ہوا ہوئی تو پھر تو ظاہر ہے نہیں امپلیمنٹ کرتے رہیں گے. اب آرٹسٹ بھی جو ہے وہ کریں گے اس پہ امپلیمنٹ، امید ہے. اچھا عدنان بھائی، آپ کی زندگی میں، خان صاحب کی موجودگی میں، جب وہ ان کی حیاتی میں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا کہ جب آپ کو لگا کہ اس ٹائم پہ والد صاحب کو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے، وہ آپ سے تھوڑا دور تھے، کام کی وجہ سے یا دوسری فیملی کسی بھی وجہ سے وہ آپ سے تھوڑا دور تھے، لیکن آپ کو محسوس ہوا کہ اس ٹائم پہ میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ اسامہ بھائی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جب وہ زندہ تھے تب تو ایسی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی، کبھی پیش آئی کہ کبھی مجھے کہیں ضرورت ہو تو وہ نہ آئے. میں جاب کرتا تھا تو میری جہاں پہ جاب کرتا تھا وہاں پہ کمپنی میں ایک جو ہوتی ہیں فیملیز ایونٹ ہوتے ہیں کہ اپنے اپنے پیرنٹس کو لے کے آئیں، تو اپنے پیڈ فنکشنز چھوڑ کے وہ آ جایا کرتے تھے کہ میرا بیٹا یہ نہ فیل کرے کہ شاید فیملیز زیادہ ہیں، میرے ساتھ پیار نہیں کرتے تو یا مجھے آن نہیں کرتے، مجھے کنسیڈر نہیں کرتے. وہ پہنچتے تھے. ان کی ڈیتھ کے بعد بہت فیل ہوا ہے. مجھے یہ لگتا ہے عدنان بھائی، فیملیز کی وجہ سے تو نہیں، لیکن خان صاحب سے جتنے لوگ پیار کرتے تھے نا، اور جتنا انہوں نے کام کیا ہے، اس کی وجہ سے رکاوٹ ہو سکتی تھی. فیملیز کا تو چلو نہیں، انہوں نے اپنی لائف ہی اتنی آسان کی تھی. وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ پرسنالٹی تھے اسامہ صاحب. میں آپ کو بتاؤں، وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ پرسنالٹی تھے. وہ بڑے عوامی بندے تھے. 2 لوگوں کے بارے میں نے سنا ہے جو عام عوام میں چلے جاتے تھے، سلطان رئی صاحب اللہ بخشے اور میرے والد مرحوم. سلطان رئی صاحب بھی ایسے تھے، کہیں شوٹنگ کرنے گئے ہیں تو کھانا نہیں مل رہا تو ایویں کسی دیکھا ہے ٹھیلے شیلے پہ ریڈی پہ بیٹھ کے چائے پی، کھانا کھایا، لوگوں کے ساتھ تصویریں بنوائی. آٹوگراف کا دور تھا. عام پبلک میں جاتے تھے اور وہ
عام آدمی کے فنکار تھے سلطان رئی صاحب، اور امان صاحب بھی بالکل عام آدمی سے مخاطب بھی ہوتے تھے، صدر پاکستان سے بھی مخاطب ہوتے تھے. تو وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ پرسنالٹی تھے. وہ نہیں کوئی بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پردہ رکھتے تھے، میں کوئی پرائیویسی رکھتے ہوں گے کہ میں بیزی ہوں، نہیں وہ مینیج کرتے تھے یار. اور پتہ نہیں کیا ان کے پاس، میں کہتا ہوں گدڑ سنگھی کہتے ہیں یار، ہر بندے کو خوش رکھا انہوں نے. اور انہوں نے مطلب یہ تو اس بات کے تو سارے گواہ ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں بنا کہ میں سیلیبریٹی ہوں، میں بڑے پہنچ جاتے تھے، لیٹ پہنچے ہیں یا پہنچتے تھے یار ہر بندے کے ساتھ، یا شاگردوں کے ساتھ ان کی شادیوں پہ جاتے تھے، ان کے گھروں پہ دکھ تکلیف پہ پہنچتے تھے. ہم تو پھر اولاد تھے. اچھا عدنان بھائی، خان صاحب تو بہت بڑے آبزرور تھے، لیکن میری جتنی تھوڑی سی آبزرویشن ہے، میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ خان صاحب کی جتنی بھی کامیڈی ہوتی تھی نا، وہ صرف ہنسانے کے لیے نہیں ہوتی تھی. وہ موسٹلی ایسے کرتے تھے کہ دو طبقوں کو کمپیئر کرتے تھے کہ امیر کا بچہ ایسے، غریب کا بچہ ایسے، اور آپ کے سامنے دونوں شکلیں رکھ دیتے تھے. پھر آپ کو کہتے تھے کہ اب آپ نے چوز کریں کہ آپ نے کیا بننا ہے ان میں سے. بالکل ایسا ہی. مطلب وہ ایک بہت ضروری لیسن، جیسے جسے کہتے ہیں نا معاشرے کی تربیت کرنا، وہ ایک قسم کی تربیت کرتے تھے. بالکل ایسا. تو آپ کے ساتھ انہوں نے کبھی اس بارے میں بات کی کہ یہ میں انٹینشنلی کرتا ہوں تربیت کرنے کے لیے یا اس طرح سے؟ بیسکلی تو وہ ان کے اندر ایک فلاسفر تھا، ٹھیک ہے. وہ ان کا جو اندر کا فلاسفر تھا نا، وہ سہارا لیتے تھے کامیڈی کا. ان کی کامیڈی، میرے والی بات تو آپ نے کر دیا کہ وہ کمپیریزن کرتے تھے کہ امیر آدمی، امیر لوگوں کا، امیر فیملیز کے ابو گھر پہ ہوتے ہیں تو وہ لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں، باربیکیو کرتے ہیں، سوئمنگ پول پہ جاتے ہیں، سمر ویکیشنز پہ جاتے تھے. غریب آدمی، غریب فیملی دے وچ ابے نوں چھٹی ہوئے تو ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੰਬਖਤੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਠੇ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੇਗਾ, ਨਹਾ ਲਵੋ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਆਉਂਦਾ. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹਾ ਲਿੱਤਾ ہے, ਲਿਸ਼ਕ ਬਿਸ਼ਕ کے کدھر چلنا ہے. تو یہ کمپیریزن. پھر امیروں کے بچوں کو خواب بڑے خوبصورت خوبصورت آتے. ماما میں رات کو ماموں کی گاڑی میں گھوم رہا تھا نتھیا گلی میں، اور میں بڑے ماموں کے گھر کیسے چلا گیا، وہ تو ٹورنٹو ہوتے ہیں. تو ماما بھی اگوں پڑیاں لکھیاں نے، بیٹا خواب ایسے ہی ہوتے ہیں، امیجینیشن ہوتی ہے، آپ سو جو کچھ نہیں ہوتا. تو غریب بچیاں نوں، کچی آبادی دے بچیاں نوں خواب بھی پیڑے آندے نے. وہ بوٹیا کی ہوا اما کھوتے نے دلتا ماریا. تو یہ کامیڈی تھوڑی ہے بھجن، یہ ریئلٹی ہے. بیسکلی وہ سچ بتاتے تھے. کس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ایک پڑھی لکھی ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کا کس طرح سے رسپانس کرتی ہے، اور ایک جو لیک آف ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بچے کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے. بالکل صحیح. یہ کتنا بڑا لیسن ہے، یہ تربیت ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سہیل احمد صاحب کو تمغہ امتیاز ملا کراؤن سینما میں. تو سہیل احمد صاحب کے پیچھے جو چیئرز لگی ہوئی ہیں، وہ جو ڈائز کے پیچھے ہوتی ہیں، وہاں پہ کون تشریف فرما ہے؟ محمد علی صاحب فلم سٹار، میڈم زیبا جی، آپا بانو قدسیہ. جب ابو کی ٹرن آئی نا کچھ بولنے کے لیے، انہوں نے سہیل صاحب کی ایک دو تعریفیں کی، تو پیچھے سے آپا بانو قدسیہ جی کہتی ہیں کہ اچھا مان اللہ ہن بڑیاں گلاں ہو گئیاں، ہن وہ آئٹم سنا کے جدوں بندہ گھر فروٹ لے کے آندا ہے، پہلے ماں کول جاندا ہے، پھر بیوی کول جاندا ہے، پھر ابے کول جاندا ہے. یعنی ان کے سننے والے کون کون تھے، ذرا یہ غور کریں. کیا بات ہے. جو خود آپا بانو قدسیہ بہت بڑا نام ہے، اتنے بڑے دانشور. اشفاق احمد صاحب کی وہ بیوی تھیں، کوئی چھوٹا نام تو نہیں. بالکل بالکل. وہ لوگ ان کے سامعین تھے امان صاحب کے. خان صاحب کی نا میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے مطلب اگر ہم سلامت علی خان صاحب کی بات کریں، ان کو صرف وہی سنیں گے جو کلاسیکل سنتے ہیں. جی. اگر ہم بالکل کوئی نئے سنگر کی بات کریں، میں کس کا نام لوں، کہ بالکل نئے سنگر کی بات کریں، ان کو صرف وہی سنیں گے جن کو کلاسیکل کا نہیں کوئی ہوش. سجاد علی صاحب ایک ایسے سنگر ہیں جن کو کلاسیکل والے بھی اتنا ہی مزہ لیتے ہیں اور نئے بھی اتنا ہی مزہ لیتے ہیں. اسی طرح خان صاحب تھے کہ جو باریک بات سمجھنے والے اور سننے والے وہ بھی بہت مزہ لیتے تھے، اور جن کو جو باریک نہیں ہے، بالکل جن کو کوڑ کہتے ہیں، وہ بھی بڑا مزہ لیتے تھے. فارسی میں جنہیں کوڑ کہا ہے، زبان ادب میں جنہیں کوڑ کہا جاتا ہے. بالکل، یہاں عطائی کہا جاتا ہے. اگو تسی آپ سمجھ رہے. بالکل بالکل. اچھا، وہ بھی اتنا ہی مزہ لیتے تھے خان صاحب کی بات کا، اور یہ بہت کم فنکاروں میں ہوتی ہے یہ چیز. ان کی جو ہیومر تھی نا، وہ ہیومر کی ساری گیم تھی. ان کو پتہ ہوتا تھا
کہ کس بندے کو کس لیول پہ جا کے ہنسانا ہے. ان کو بک کیا ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کے سامنے, انہوں نے پرفارم کرنا ہے. پیچھے لکھ کے دیا ہے کہ جی امان صاحب یہ آپ نے 5 باتیں کرنی اور پلیز ہاتھ جوڑے فوج دے خلاف نہ کوئی گل کرنا, فوج دے خلاف اسپیشلی تسی نہ پازیٹیو گل کرنی. تو ان کو یہ دیکھیں کہ 10 منٹ کا ٹائم ملا اور انہوں نے جاتے ساتھ آئٹم کیا شروع کی, عالم پلا جان کی امان پاؤں. تو آج آپ کو سناتا ہوں کہ فوجی پتنگ کیسے اڑاتا ہے. اب اس پہ انہوں نے مائنڈ نہیں کیا, 10 منٹ کی ان کی پرفارمنس 20 منٹ پہ جا پہنچی. بات یہ کر رہے تھے کہ ان کو سننے والا کوئی بھی بندہ, ان کو پتہ ہوتا کہ آج پولیس بیٹھی ان کے ساتھ میں نے کیا بات کرنی ہے, ڈاکٹرز کے ساتھ میں نے, انہوں نے ہر ٹاپک پہ اپنی آئٹمز بنائی ہوئی تھی. وہ ان کی جو وہ اس لیے ان کی, میں ڈاکٹرز کے پروگرام پہ گیا جناح ہاسپٹل میں, میری فارماسیوٹیکل فیلڈ تھی. میں کہا یار یہ سارے پروفیسرز بیٹھے ہیں, آج ابو کیسے ہنسائیں گے. میں بچپنا تھا میرا, میں یہ سوچ رہا تھا اپنی کم عقلی کے مطابق. وہ مرشد پاک گئے ہیں اسٹیج تے, انہوں نے جانے نہ گیا جی لو جی امیر آدمی دوائی کیویں لیندا ہے تے غریب آدمی کیویں دوائی لیندا ہے. ڈاکٹروں میں بھی ولن ہوتے ہیں, چیک اپ کرتے کرتے جو ہے وہ بندے کی انکم کا اندازہ لگا لیتے ہیں. ہاں بھی رکشہ جو امیر آدمی اس کو ٹریٹ اور طرح سے کریں گے, کیا کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میرے بزنس کہتے ہیں امیر آدمی نا جاہل ہونا بری بات نہیں ہے, سوری ان پڑھ ہونا بری بات نہیں, جاہل ہونا بری بات ہے. بڑا جاہل بندہ ڈاکٹر نو ٹریٹ بھی بڑے برے طریقے نہ کرتا. السلام علیکم آپ ڈاکٹر ہو, بڑی بات ہے یار اس ڈیزائن کے بھی ڈاکٹر آنے لگے. کہتے ہیں جاہل بندہ امیر ہو جائے نا تو پٹھیاں پٹھیاں حرکتاں کرتا ہے. بوسکی دے کرتے نو نیل دے کے پان لگ جاتا ہے, ریبین دی اینک تو سٹیکر نہیں لائے گا, پنڈ دے وچ کتیاں دی لڑائی دے وچ چیف گیسٹ بن جائے گا. انہوں نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر ہے, انہیں محنت کی تھی. انہیں ڈاکٹر نے اچھا یار میری بات سنو, آپ ڈاکٹر ہو, آپ اپنی پوری فیس لینا, لیکن چھوٹے بھائی بات یہ کہ یار میں اصل میں میرے پاس پیسوں کا پرابلم نہیں ہے, اگر آپ سے اچھا ڈاکٹر کو مل جائے گا تو مجھے اس کا نام بتا دو. کوئی یار نونسنس بندہ ہی ایسی بات کرے. وہ کہتے امیر وہ ڈاکٹر بھی پھر امیر آدمی تے پوریاں کیڑا کٹ دے. وہ پھر جدو چیک کرتا کہتے آپ نے پالک گوشت نہیں کھانا, بریانی نہیں کھانی, آپ نے آم آپ کے لیے زہر ہے گاجر کے حلوے کے, تو آپ نے پاس سے نہیں گزرنا. وہ ڈاکٹر پھر میں کھاؤں گا کیا یار, یہ سب کچھ تو آپ نے بند کر دیا. ابھی بتا دیتا ہوں, آپ نے رس لینے گرم پانی میں بھگو بھگو کے کھانے ہیں, اور ان کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے میں آپ کو میڈیسن لکھ دیتا ہوں. کیا بات ہے, یہ کامیڈی کہیں سے لا سکتے ہیں. خان صاحب جو تھے نا, اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آبزرویشن ختم تھی خان صاحب پہ, اینڈ تھی. اور جس طرح سے, کیونکہ جو کمپیریزن والی چیز ہے نا, یہ وہی کر سکتا ہے جس کی آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہے. بڑے زیرو سے انہوں نے کیریئر سٹارٹ کیا تھا, بہت زیادہ غربت دیکھی تھی. 8 سال کی ایج سے جو بندہ, جو 8 سال کے امان اللہ صاحب تھے نا میرے والد صاحب, وہ 8 سال میں بھی اتنے محنتی تھے جتنے وہ ٹل دی ڈیتھ رہے ہیں. 8 سال کی ایج میں بھی وہ صبح صبح اسکول سے پہلے بند مکھن بیچتے تھے, اس کے بعد اسکول جاتے تھے, اسکول سے واپس آ کے لچھے بیچنے چلے جاتے تھے. جب تھوڑے سے جوان ہوئے تو پھر بسوں میں یہ منجن, یہ جو عطر ہوتے ہیں وہ بیچنے, تسبیحیں ٹوپیاں بیچنی داتا حضور کے باہر کھڑے ہو کے. پھر اس کے بعد ریڈیو پہ جانا شروع ہو گئے. خود بتایا کرتے تھے کہ میں رات کو پرفارم کر رہا ہوں ضیاء الحق صاحب کے سامنے, اور صبح منڈی میں اسپیکر کے ساتھ میں سامان بیچتا تھا. کتنی محنت کی. اور پھر ان کی آبزرویشن کیوں نہ اتنی اسٹرانگ ہو, ان کو یہ پتہ ہے کہ جو بس کے ڈرائیور ہوتے ہیں, کنڈکٹر ہوتے ہیں, وہ صبح صبح سردیاں دے وچ پیچھے بہ کے وہ انجن سیک رہے ہوندے نے. جس نے یہ دیکھا وہ بتا سکتا ہے عدنان بھائی. لیکن آبزرویشن نام ہی اس چیز کا ہے نا, کہ میرے جیسا بندہ کوئی گزرے گا نا تو وہ دیکھ لے گا اور بس ٹھیک ہے. آبزرور جو ہوگا نا وہ کھڑا ہو کے 30 سیکنڈ اس پہ غور کرے گا کہ کس طرح سے ہاتھ سیک رہا ہے, منہ کے ایکسپریشن کیا بن رہے ہیں, ہاتھ کس طرح سے بیٹھا, کس طرح سے ہوا ہے. اللہ اکبر. آبزرور کا کام یہ ہے. کوئی بھی آڈ چیز دیکھنی ہے نا اس بندے نے, تو انہوں نے آ کے بتا دینی. اندرون شہر میں آپ جائیں لاہور میں, تو وہاں پہ کیا سسٹم ہوتا ہے, تنگ گلیاں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ بازار ہوتے ہیں. وہ کہتے کہ یار پچھوں نہ کو بندہ سائیکل والے نو موٹر سائیکل مار کے بجائے اس تو بعد انہوں سوری کرن دے, کہ سوری انہوں کہہ رہا ہوں اٹھ جا تینوں بمب بج گیا ہے. وہ کہتا باجی میں تینوں کی کیا ہے, کہہ کے ویکھ لے, تینوں اٹھنا پے گا, مینوں اٹھانا بھی آندا ہے. بالکل. یہ جس نے دیکھا ہے وہی بیان کر سکتا. اچھا یہ وہ چیزیں جو آپ نے ہم نے روٹین میں دیکھی ہیں, لوگ انجوائے اس لیے کرتے تھے کہ یار یہ تو واقعی ایسا ہی ہوتا ہے,
یہ جو بات کر رہے ہیں ایسے ہی ہے. لوگ ریلیٹ کر پاتے تھے نا, ریلیٹ کر پاتے تھے کہ یار یہ میری بات کریں. جیسے ہم شاعری سنتے ہیں, ہماری لائف میں کوئی ٹریجڈی چل رہی ہو تو کوئی شعر ساگر صاحب کا چل رہا ہے, محسن نقوی صاحب کا چل رہا ہے, فیض صاحب کا, تو ہم کہیں گے یار یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. کوئی رومانٹک گانا سنیں گے تو امیجنیشن میں اپنا محبوب آ جاتا ہے, اپنی محبت آ جاتی ہے. تو جس طرح کی وہ کامیڈی کرتے تھے. آپ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں گے سب, آپ کو کہہ رہے ہیں اپنی محبت آتی ہے. نہیں, محبت تو ابھی تو اچیو کر لی ہے نا. اچھا اچھا ٹھیک ہے, گل بدل لی. میں کو پتہ نہیں کوئی اور آ جاتی ہے. نہیں, محبت تو اب اچیو کر لی ہے نا. میں پوڈ کاسٹ تو بعد گھر بھی جانا ہے. میں وہی کہہ رہا نا, ان سے کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے کہ کھانا باہر سے لے کے آیا کرو تو موڑ کے ملنا ہی نہیں پھر. نہیں, میں گھر چ بڑا ڈومینیٹ مرد ہے. میں تو اپنی بیوی نے کہا دیکھو جی لائف کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں. میں انہوں نے کہا میں برتن نہیں دھونے, کپڑے دھوا لیا کروں میرے. ہاں بالکل, باقی سارے کام کر لیں گا. اچھا عدنان بھائی, خان صاحب کیا اپنی اصل زندگی کے واقعات جو اپنے بچوں کے ساتھ ہوا, گھر میں ہوا, راستے میں, وہ سارے واقعات بھی اسٹیج پہ لے جاتے تھے؟ وہ بہت کم سناتے تھے. اچھا, وہ کم سناتے تھے. وہ زیادہ تر نا کامیڈی کرتے تھے, سسٹمیٹک کامیڈی کرتے تھے. وہ زیادہ تر آپ کی والی بات, وہ کمپیریزن ہی ایسا کرتے تھے, ان کو ان چیزوں کا سہارا ہی نہیں لینا پڑتا تھا. کوئی ایسا واقعہ جو انہوں نے سنایا اور آپ لوگوں کو لگا ہو کہ یہ نہیں سنانا تھا یار وہ جو ان کا جیو کا پروگرام ہوا تھا نا, اس میں جو انہوں نے کہا تھا نا شادیوں والی بات, جو میں نے بات شروع میں کی ہے سہیل بڑائچ والی, اس میں ہم سب جو ہے نا بہن بھائی بڑا نالا ہوئے کہ اب آپ نے یہ کیوں کہا یار. یہ پھر انہوں نے خود کہا وہ سچے بندے تھے نا, جو اصلی کلاکار آرٹسٹ ہوتا ہے اس کو دنیا داری کا نہیں اتنا پتہ ہوتا. کہاں سے سیکھی ہے اقبال تو نے یہ درویشی کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. اب پتہ چلا ہے کہ وہ دنیا کچھ اور تھی, وہ بڑے روحانی انسان تھے. وہ دنیا داری کو بہت جو ہے نا وہ ان کی پرائورٹی میں آتی نہیں تھی. وہ کہتے تھے میں سچ بولوں. وہ تو یہاں تک بھی بتاتے تھے شروع میں, ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے, کہ یار میں سودے بیچتا تھا تو ان کے دوست احباب رشتہ دار کہتے تھے کیوں بتاتے, کہتے یار نہیں یہ نئے آنے والوں کے لیے ایک لیسن ہوگا. بالکل سیکھنے کو ملے گا کہ ہمت نہیں ہارنی. تو انہوں نے تب بھی ہمیں یہی کہا کہ بیٹا یہ میں بڑے لوگوں کا بھلا کر رہا ہوں کہ اتنی شادیاں نہیں کرنی چاہیے. بالکل. اچھا عدنان بھائی, خان صاحب کے بارے میں ہم سب نے دیکھا ہے, جو لوگ بھی انہیں دیکھتے ہیں بلکہ سبھی دیکھتے ہیں, تو سب نے بہت آبزرو کیا ہے کہ خان صاحب نئے آنے والوں کو بہت جگہ دیتے تھے, خود ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے ان کا. تو مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا بھی نہیں زیادہ کرنا چاہیے؟ مطلب آج کل تو کوئی بھی نہیں کرتا نا, سارے یہی کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا کامیڈین ہوں, یہ تو بس جونیئر ہے, اپنے بچے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو مطلب خان صاحب کتنے, یہ ہے کہ ان سے اس وقت جب سوال کیا جاتا تھا نا کہ آپ جب تھیٹر میں جاتے ہیں کسی بھی آرٹسٹ کا آپ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں تو اس میں کیا راز کیا ہے, کیا آپ بیک فٹ پہ آتے ہیں اس کا ٹیلنٹ دیکھتے ہوئے, یا آپ کسی اور, یہ بھی ایک طریقہ ہے کاؤنٹر کرنے کا. تو انہوں نے کہا یہ نہ میں بیک فٹ پہ آتا ہوں, نہ میں اس طریقے سے کاؤنٹر کرتا ہوں. میری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک چیز, ایک اکھاڑا ہے, اس میں پہلوان بناؤ. ناصر چنوٹی صاحب نے اپنے یہ جیو والے انٹرویو میں کہا ہے کہ امان اللہ صاحب وہ فنکار ہوئے جنہوں نے پہلوان بنایا ہے, گرایا نہیں. تو وہ پہلوان بناتے تھے. اب 5 سال ہو گئے ان کے ڈیتھ کو ہوئے, ٹھیک ہے. اب ابھی بھی دیکھ لیں, ابھی آپ نے پوڈ کاسٹ کے سٹارٹ میں کہا کہ یار کسی سے بھی فنکار سے پوچھو جب امان صاحب کا نام آتا ہے تو وہ ایسے کریں. بالکل بالکل. تو یہ ان کو اس کا ریٹرن مل تو رہا ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی, اور اپریشیٹ بہت ہی کھلے دل سے کرتے تھے. بالکل ایسے ہی. وہ پتہ نہیں کوئی پروگرام ہوا تھا, تھیٹر ہوا, اس کے بعد نا پروڈیوسر کے پاس گئے, سخاوت نا صاحب کھڑے, تو کہتے میں نے سنا ہی ہے, کہتے کہ تسی ایویں انہوں پیسے دے جاندے, انہوں تے عادت ہے جگتاں کرن دی. سخاوت بھائی کا کام, وہ جگتے بہت, اور ان پہ پتہ نہیں آمد بھی بہت سپیڈی ہوتی ہے. اچھی بات کرتے ہیں. نہیں تو کہتے تسی انہوں نے ایویں پیسے دے جاندے, انہوں نے تے عادت ہے جگتاں کرن دی. بڑے کھلے دل سے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کرتے تھے. تھیٹر کے علاوہ بھی ان کو بیہائنڈ دی کیمرہ بھی کسی نے کوئی بات کی تو اس کو بھی اپریشیٹ کرتے تھے. فیصل آباد کو بڑا انہوں نے پروموٹ کیا ہے. بالکل. فیصل آباد سے دوست آگے ڈرامہ دیکھنے, تو اس دور میں ان کے لمبے لمبے بال, کرلنگ, گھنے سیاہ بال. تو بندہ کہتا فیصل آباد کا تھا, کہتا وارے واہ مان صاحب تھوڑے وال تے جی نے جی توبہ پشتو چ سٹام لکھے ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار روٹی کھا کے جانی. بالکل بالکل.
یار آرٹسٹ تو مائنڈ کرتے دیکھے میں نے اپنی آنکھوں سے, میری 40 سال ایج ہونے والی ہے, ٹھیک ہے, وہ مینوں لہری صاحب دا واقعہ یاد آ گیا. معین اختر صاحب کہتے لہری صاحب کتنے برس کے ہو گئے؟ کہتے 76 برس کا. کہتے یار بڑی بات ہے لہری صاحب, آپ نے میرے سے اپنی ایج نہیں چھپائی. کہتے میں مردوں سے اپنی ایج نہیں چھپاتا. تو کہتے عورتوں سے, کہتے انہوں نے تو پوچھنا ہی چھوڑ دیا ہے. کیا انداز تھا ان کا. واہ واہ واہ. یا میں بات بھول جاتا ہوں, کہیں اور لے جاتا. آپ بتا رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مائنڈ کر جاتے ہیں, مائنڈ کر جاتے, لیکن وہ پبلک پلیس پہ بھی ان کو کوئی اچھی بات کرتا تھا تو آگے سے کہتے تھے ویری گڈ, کیا بات, کیا بات ہے, ویری نائس. اچھا, انہوں نے تو بہت سارے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کیا, بہت سارے ٹیلنٹ کو آگے لے کے آئے. کوئی ایسا ٹیلنٹ جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوں کہ یار اس نے, اگر میں نے اس کو اپریشیٹ کیا, اس نے حق بھی ادا کیا ہے بعد میں بھی, مشہور ہونے کے بعد بھی, کہ حق بھی ادا کر رہے ہیں. جو لائیو اگزامپل ہے وہ سلیم البیلا صاحب کی ہے. ان کو انہوں نے نا جیو کے پروگرام میں ریفر کیا تھا. آفتاب اقبال صاحب نے کہا, تب خبرناک پہلا سیزن تھا جو اس کا, انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ لے کے آئے جو نئی بات کرتا ہو, ٹھیک ہے, جس کی آمد ہو, جسے اس لینگویج میں کہتے ہیں آمد اللہ فنکار ہے. تو ابو نے ریفر کیا تھا سلیم البیلا صاحب کو. تو سلیم البیلا صاحب آئے, انہوں نے اپنا منوایا. انہوں نے بڑے کم سپین میں لاہور میں سلیم صاحب نے اپنی سپیس بنائی ہے, اور اس وقت موجودہ تھیٹر کہہ لیں, ٹی وی کہہ لیں, یوٹیوب کہہ لیں, اس میں نئی بات سلیم البیلا صاحب ہی کر رہے ہیں. تو وہ واحد فنکار ہیں جن کو ابا کہا کرتے تھے کہ یار یہ میرا بڑا اچھا ڈیسیجن تھا ان کو ریفر کرنے کا. بڑا خوش ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس سے. اچھا عدنان بھائی, بہت سارے کامیڈینز, خاص طور پہ انڈین کامیڈینز, جن میں سے ایک نام کپل شرما کا ہے, وہ ان سے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے فیوریٹ کامیڈین پاکستانی کامیڈی یا کامیڈی, تو وہ بہت ذکر کرتے ہیں خان صاحب کا, آج تک بھی مان لو خان صاحب کا, اور پہلے بھی کرتے تھے. تو خان صاحب نے کبھی سن کے کیا رسپانس ہوتا تھا ان کا؟ ان کی زندگی میں بھی جب یہ کپل شرما صاحب سپر ہٹ ہو گئے نا, اس کے بعد گرینڈ فنالے کے بعد یہ لافٹر چیلنج کے, اس کے بعد کپل صاحب ان کو بلاتے رہتے تھے. دبئی بلایا انہوں نے, دبئی بلایا, روم میں انٹر ہوئے تو ابو کہتے میں کرسی پہ بیٹھا, تو وہ آ کے زمین پہ بیٹھ گئے. تو میں نے کہا اب تو کپل شرما بن گیا ہے, سامنے بیٹھ. تو کہتا نہیں, ابھی بھی میں کپل شرما بننے کے بعد بھی آپ کے برابر نہیں بیٹھ سکتا. تو وہ بہت خوش ہوتے تھے, کیونکہ اس کام میں ادب ہی پہلی سیڑھی ہے انٹرٹینمنٹ میں. جو احترام کر گیا, اب اس کی بلندی دیکھ لیں, ٹاپ کامیڈینز میں وہ نمبر 1 پہ آ گیا سر جی. کپل شرما صاحب جو ہے نمبر 1 کامیڈین ہے, اور جب وہ اتنی رسپیکٹ ریگارڈ, اور انہوں نے صرف ایویں کرٹسی میں ایک ٹوکن آف تھینکس کے لیے ہی بلایا تھا دبئی میں, تو بڑا خوش ہوئے تھے کہ یار انہوں نے مجھے بڑی ریکگنیشن دی, مجھے بڑا انہوں نے پیار دیا, پوری ٹیم نے بڑا ایکنالج کیا, تحفے تحائف اور بہت زیادہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ دی انہیں. تو یہی خدمت ہوتی ہے سینئرز بالکل کی, اور کیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ گائے بگائے. اچھا پھر ایک ان کا چلا تھا کلپ, کرن جوہر کے ساتھ بیٹھے تھے, آئی تھنک وہ کوئی کیا تھا, کرن جوہر صاحب کافی ود کرن مارننگ شو تھا. تو اس میں انہوں نے نام لیا ایک کپل صاحب نے کہ امان صاحب مجھے بڑے پسند ہیں, میں ان کو ہمیشہ بلایا ہے اپنے پروگرام میں بھی. تو میں نے جب ابو کو دکھایا تو ابو کہتے پلا ہو یار, مطلب اتنا بڑا بندہ بننے کے بعد کوئی کسی کو کنسیڈر کرے, بالکل یہ بڑے جگرے کی بات ہوتی. اچھا دوسرا مجھے کپل بھائی کے حوالے سے رانا شفقت صاحب نے ایک واقعہ کلمہ پڑھ کے سنایا, میں اسی طرح آپ کو ایز اٹ از سناتا ہوں. کہتے بارسلونا رات کا ٹائم, شفقت رانا صاحب اور کپل شرما صاحب واک کر رہے ہیں, اور کہتے انہوں نے کلمہ پڑھا پہلے شفقت صاحب نے کہ میں بچہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے باپ کی تعریف اس کی وجہ سے کر. کہتے اس نے کلمہ پڑھ کے کہا اپنے دھرم میں کہ مجھے قسم ہے اوپر والے کی کہ امان اللہ صاحب کے بعد مجھے کسی نے متاثر ہی نہیں کیا. یہ کپل شرما بننے کے بعد کی بات ہے, کیا بات, یہ کچھ عرصے کی بات ہوگی. یہ وہی بات ہے نا کہ ان کی کامیڈی کو بریک آدمی بھی اتنا ہی پسند کرتا تھا جتنا ایک سمجھ میں آنے والی بات کرتے. بالکل بالکل بالکل. اچھا عدنان میں ان کی کوئی ایسی عادت, ایسی کوئی روٹین جو آپ کو یاد ہو رہا, عجیب سی عادت ہے, مطلب یہ نارملی کسی میں دیکھی نہیں ہے, کوئی ویئرڈ عادت؟ اچھا اس وقت فیل ہوتا تھا جب وہ تھے زندہ تھے, وہ نا یہ تھڑیوں والی جو کامیڈی ہوتی ہے نا, جیسے غازی آباد ایک جگہ ہے, شیخو پورہ مشہور ہے, فیصل آباد, یہ ڈرامے کے بعد تھیٹر کے بعد یہ ان تیز لڑکوں میں بیٹھ کے, چونا منڈی ایک جگہ ہے لاہور میں, جوتاں کرواندے سی اپنے آپ تے,
نہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو تھڑی والے لڑکے ہوتے ہیں نا ان کو اتنی عقل بھی نہیں ہوتی کہ نہیں کرنی ہے. وہ شروع ہو جاندے سی تے یہ اگوں مزہ لیندے سی انہوں نے پیسے دینے گفٹ کرنے. تو اس وقت لگتا تھا کہ یہ کیا کرے, لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی ایک بڑی نا ٹالرنس والی بات ہوتی ہے, ٹالرنس والی اور مشق والی, کیونکہ تھیٹر میں تو سارے تھیٹر میں ان سے کوئی پنگا نہیں لیتا تھا. مستانہ صاحب کی مجھے یاد ہے واقعہ, وہ خان صاحب کوئی بات کرنے لگے, مستانہ صاحب بول جائیں انہیں بولنے نہ دیں. خان صاحب کہتے ہیں مینوں گل تے کرن دے, مینوں بولن تے دے. تو مستانہ صاحب کہتے ہیں تینوں بولن دیتا تے پھر مینوں کنے بچانا. یار کیا بات یاد کروا دی یار آپ نے. مستانہ صاحب میرے بڑے بھائی کی شادی پہ آئے تو پارک میں ارینج کیا. 25 سال پہلے تو یہی سمپل سے سسٹم ہوتے تھے تیل مہندیوں کے. تو پارک میں کرسیاں لگیں مثال کے طور پہ 500, اور جو محلے کے لوگ ہیں نا وہ فنکاراں نوں ویکھن واسطے نا سارے آ کے کرسیاں تے بیٹھ کے تے فنکار بیچارے کھڑے نے انتظار چ. تے مستانہ صاحب نے کسی نے بعد چ پوچھیا کہ مستانہ صاحب تسی امان صاحب دے بیٹے دی شادی تے گئے تے کیسا انتظام سی؟ کہندے جی امان اللہ صاحب جی بڑی وڈی دنیا جی, کھڑے ہون دا بڑا اچھا انتظام کیتا ہویا سی. یار ہم تو ان لوگوں کے ساتھ ان کی گود میں کھیلے ہوئے ہیں. مستانہ صاحب, ببو برال صاحب, کیا بات. اچھا البیلا صاحب بھی بڑا پیار ان لوگوں نے کیا ہمارے ساتھ. اچھا کیا خان صاحب اداس ہوتے تھے کہ مطلب سسٹم کی وجہ سے, پاکستان کے سسٹم کی وجہ سے, پاکستان میں جس طرح سے لوگ فن مطلب ان چیزوں کو لیتے ہیں, کچھ لوگ کبھی کوئی بندہ سیریس بھی بات کر رہا ہو تو اس میں بھی پھر اگر کامیڈین کوئی بات کر رہا ہے نا تو وہ اگر کبھی سیریس بھی بات کر رہا ہے اس میں بھی لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کامیڈی کرے, چاہے وہ ہاسپٹل ہے کہیں بھی ہے, لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کامیڈی کری جائے بس. تو وہ اداس ہوتے تھے کہ یار کیا سسٹم ہے. ایک انسان ہے کہ ہیومن تو ہے نا. اب ایک میوزک ڈائریکٹر ہے تو وہ ہر وقت تو نہیں نا وہ بالکل کمپوزیشنس کے بارے میں بات کرتا, اس کی اپنی ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے. کسی ٹائم ہوتا تھا کوئی سچویشن ایسی ہوتی تھی جس میں نہیں ہنسنا ریکوائرڈ ہوتا تھا, تو پھر وہ کچھ سنجیدہ بات کر رہے ہوتے تھے. کسی ریسٹورنٹ پہ مثال کے طور پہ بیٹھے, کوئی بندہ آیا جی, وہ آ کے باتیں کر, وہ اچھا کھجے جدو گل کرتے سی نا بڑی بڑی پیاری گل کرتے, بہت بریک. ہاسپٹل آکسیجن پائپ لگا ہے ڈاکٹرز ہاسپٹل تے, ایک بندہ آ گیا ہے اندرون لاہور دا, اوے مان اللہ میرا یار میرا ببر شیر تھوڑا جا ایجڈ ہوئے گا یعنی, او میں تے او مینوں 30 سال ہو گئے نے میں تیرے ڈرامے ویکھ رہا, میں ہس رہا, میں بڑا مینوں مزہ آندا ہے تیرا. تے ابو نے 2 دفعہ انہوں کہا کہ دعا کرو, میں پائپ شیپ لگے نے ملنے ہیں ذرا, اور مینوں بڑا مزہ آندا ہے. 30 سال تو میں ہس رہا, ماسک لا کے کہندے تسی 500 سال ہسنا ہے, مینوں ٹھیک ہون دو, تانوں عقل ہی نہیں ہے گی, ہسن ہی تے آئے ہو تسی. ہاں جی کھجے جدو کھجے موڈ سے زیادہ اچھی گل کر دے. تو ایک ہیومن ریکوائرمنٹ ہے, تنگ بھی پڑ جاتے تھے کہ ہر بار بندہ ہی آتا ہے ملتا ہے ایکسپیکٹ کرتا ہے یہ ہنسائیں, لیکن وہ کسی فین کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے, کچھ نہ کچھ جگت پانی دے کے ہی بھیج دیتے. جگت پانی ہوا. ہاں اور کی. اچھا خان صاحب کی جیسے مستانہ صاحب نے اپنی آخری عمر میں آ کے گیو اپ کر دیا تھا, کچھ ایک ایسا واقعہ ہوا, اب مجھے اس بارے میں بھی نہیں پتا کہ وہ واقعہ اوتھینٹک ہے, سچ ہے کہ نہیں, کہ ان کو تھیٹر پہ ان کے ساتھ پولیس نے کوئی بدتمیزی کی تو انہوں نے تھیٹر چھوڑ دیا, یہ سچ ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں تھوڑا سا. انفارچونیٹلی سچ. اچھا تو اس وجہ سے وہی ریزن تھی ان کے تھیٹر چھوڑنے کی؟ مین بیسک ریزن تو وہی تھی. اچھا تو خان صاحب نے نہیں کبھی زندگی میں سوچا کہ یار بس اب نہیں یہ کام کرنا, کوئی ایسا واقعہ یا کچھ اس طرح کا ہوا ہو, گیو اپ کر دیا ہو؟ نہیں, وہ بڑے فائٹر انسان تھے. تھیٹر میں جب انہوں نے دیکھا کہ ڈانس بہت زیادہ ہیوی ہوتا جا رہا ہے, اب آڈینس کی ڈیمانڈ بنتا جا رہا ہے, تو انہوں نے کوئی ٹینشن نہیں لی. بڑے فائٹر بندے تھے, انہوں نے وہ کچے تھیٹر کرنے شروع کر دیے تھے. مجھے یاد ہے ہم نے سائی وال کے, اچھا مطلب وہ گندا تھیٹر نہیں کیا؟ ہاں جی, اپنی پروڈکشن سٹارٹ کر دی تھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے شہروں میں. ننکانہ صاحب, شیخو پورہ, گجرانوالا, سائی وال, 2-3 لاکھ کی 4 لاکھ کی چھوٹی چھوٹی پروڈکشن سٹارٹ کر دی انہوں نے. انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, چھوٹی چھوٹی تھوڑی ٹکٹس رکھ کے جو ہر بندہ عام افورڈ کر سکے. تو فائٹر بندے تھے اس سچویشن میں بھی, وہ ویسے اسٹینڈ اپ کامیڈین بھی تھے نا ساتھ, بالکل تھیٹریکل پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتے تھے. انڈیا والے ان کو فریکوینٹلی بلانا شروع کر دیا. توکل تھا نا ان کا اللہ تعالیٰ پہ. وہ کہا روتے ہوتے تھے. ایک بات آپ کو بتاؤں, جب حالات خراب ہوئے نا, حالات کی وجہ سے نہیں, صرف آنکھوں میں پانی لا کے کہتے تھے, ہمیں دیکھ کے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے پڑھ رہے تھے, کہ کہتے تھے آسمان کی طرف دیکھے کہ اللہ میرے پاس تو اور کوئی فن بھی نہیں, میں تو ایک آرٹسٹ ہوں, میں تو یہی کر سکتا ہوں, تیری مخلوق کو ہنسا ہی سکتا ہوں. کیا بات. پھر
اللہ اکبر یار. پھر اللہ تعالیٰ ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے نواز. آپ کو آج ایک بات بتاؤں, جب ان پہ بیڈ پیچ جسے کہتے ہیں, اس بیڈ پیچ میں ساری بیٹیوں کی شادی کی انہوں نے. جی یہ لاسٹ صرف ایک ہماری چھوٹی بہن تھی تیسری فیملی میں, اس کی شادی ہوئی ان کی ڈیتھ سے کوئی 1.5 سال پہلے, آپ نہیں بلکہ 1 سال پہلے. اس سے پہلے ماشاءاللہ 7 بہنیں میری 6 کی شادی کر چکے تھے, 5 کی, اور اس بیڈ پیچ میں کی. واہ کیسی بات ہے کہ انکم ہے نہیں, ریونیو کہیں سے آ نہیں رہا, اور شادی یہ کر دی کہ یار میں اپنا فریضہ جو ہے وہ ادا کر پورا. ہاں جی. اچھا خان صاحب کے تو بہت اچھے دوست تھے مستانہ صاحب, اور ان کی تو جو جوڑی تھی وہ لوگ بڑی پسند کرتے تھے. تو خان صاحب نے نہیں کبھی کوشش کی کہ مستانہ صاحب کو انکریج کریں کہ یار ہمت نہیں ہارنی, آپ آؤ تھیٹر پہ کچھ؟ لے آئے تھے انہیں, لے آئے تھے ساہیوال میں, گجرانوالہ میں, ملتان میں 3-4 پلیز ہمارے کیے تھے انہوں نے. مستانہ صاحب نے نا لاسٹ پلیز ہمارے ہی کیے, وہ ہماری ہی پروڈکشن تھی. لیکن اس کے بعد پھر بھی جو ان کے دماغ میں ایک مائنڈ بیریئر سیٹ ہو گیا تھا نا وہ حادثے کو لے کے, وہ اس کو بہت پرولونگ کر گئے تھے, وہ نہیں اس سے جان چھڑوا پا رہے تھے. وہ حادثہ آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہے کیا ہوا؟ یار نہیں, مجھے نہیں پتا. اب مجھے پتا بھی ہو, میں میرے تو وہ سمجھ لیں چچا تھے, محبت والا رشتہ تھا, میری تو زبان بھی نہیں اجازت مجھے دے گی کہ میں ڈسکس بھی کروں, میری آنکھیں بھر آئیں گی. ہوا تھا یہ ایک واقعہ, ایسا حادثہ ہوا تھا. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ہو جاتا ہوتا ہے, کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے. میں کبھی اس طرح کی کنٹروورشل میں بات نہیں کرتا, کیونکہ میرے فادر کرتے تھے, ان کا پیچھے ایک سکور تھا, وہ کوئی بھی ایسی بات کرتے تھے تو لوگ سن لیتے تھے. میں کون ہوں, برداشت کر لیتے تھے لوگ, مجھے نہیں کوئی بھی کرے گا. اچھا اس کے بعد عدنان بھائی ایک اور بڑی کنٹروورسی جو کہ 2-3 لوگوں نے کلیئر کی ہے, ان کے دوستوں میں سے کلیئر کی ہے, ان کی فیملی میں سے ابھی تک کسی نے کلیئر نہیں کی, کہ ان کی وفات کے فوراً بعد ایک چھوٹی سی کوئی کنٹروورسی شاید ہوئی تھی جو گریوی یارڈ میں, اور جنازہ جب دفن کرنے لگے تھے اس سائڈ پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچوئل کیا ہوا تھا. ان کا جنازے کا ٹائم تھا مغرب کا, ٹھیک ہے, تو ان کے شاگردوں نے نا عصر کے ٹائم سٹارٹ کی قبر جو ہے, موسم بھی تھوڑا خراب تھا اس دن. اچھا انہوں نے کیا کیا, شاگردوں نے کسی پروفیشنل گورکن کو بلاتے, اس سے سٹارٹ کرواتے. قبرستان میں ایک یہ قبروں کا ایک سیکوینس آ رہا تھا, ایک سیکوینس میں قبر بنتی ہے نا, اگر کوئی نئی قبر بنے گی تو ایک قبر کے ساتھ بنے گی. انہوں نے کیا کیا کہ کوئی 8-10 قبروں کی سپیس چھوڑ کے دوسری سائڈ پہ قبر کھودنا شروع کر دی. وہ انتظامیہ کے بندے آئے سوسائٹی کے, انہوں نے آ کے جسے تھوڑا سا کنٹروورشل بنا دیا گیا یوٹیوب کے تھرو. انہوں نے صرف آ کے یہ کہا تھا کہ یار آپ یہ سیکوینس خراب کر رہے ہو, مطلب ساری قبریں اس سائڈ پہ, ایک اکیلی قبر اس سائڈ پہ آپ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ اچھا نہیں لگے گا, وہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے نا ہر جگہ کا. انہوں نے صرف یہ کہا, وہ شاگرد تھے, ایجوکیشن سے تو پیدل ہی تھے. انہوں نے کہا جی شاید ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی کہ جی یہ ہمیں دفنانے سے منع کر رہے ہیں, وہ تسی کیویں روک سکتے ہو, اسی اتھے ہی دفناواں گے. وہی نا بیوقوف دوست جو ہے نا, جو بیوقوف دوست ہے, مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ جو بیوقوف دوست ہے وہ بھی تانوں رکھوا دیندا ہے, بہت ساری جگہوں پہ آپ کی جو ہے نا عزت کا جنازہ نکال دیتا ہے. لیکن تو وہ چوہان صاحب آگے اوپر سے, وہ انتظامیہ کے بندوں کو تسی شرم کرو, تسی کی امان اللہ صاحب نو دفنا نہیں دے رہے ہو. کہندے بھائی اسی کدوں ہے گل کر رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر تھوڑا ٹائم ہے تو نئی قبر بنا لیں سیکوینس کے ساتھ, ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے. تو وہ آل آف سڈن جو ہے وہ کنٹروورشل ہو چکا تھا. کوئی بندہ ادھر کھڑا تھا, اس نے وہ ویڈیو اس پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی اس تھم نیل کے ساتھ کہ یہ امان اللہ صاحب کو قبرستان میں دفنانے نہیں دے رہے. وہ لیکن وہ اس مومنٹ پہ وہ ویڈیو میں لگ بھی ایسے ہی رہا. ہاں جی بالکل, ڈبیٹ جو ہو رہی ریکارڈ اس طرح سے ہوئی ہے. اچھا عدنان بھائی, خان صاحب کو سنگنگ کا بہت شوق تھا, اور خان صاحب نے سنگنگ کے بارے میں کافی کچھ بتایا بھی ہے کہ میں کرنا چاہتا تھا لیکن پھر میں نے نہیں کیا, اور یہ سارا کچھ. اور اب آپ کو شوق ہے اور اب آپ سنگنگ کر رہے ہیں. ہاں بالکل. تو آپ کیا خان صاحب والی جو ہیں وہ مطلب ان کی جو ٹیلنٹ تھا وہ آپ کے اندر آیا ہے, اور آپ کس طرح سے اس کو پروفیشنلی لے کے چلیں گے, یا کیا سین ہے؟ جو ہوتا بلا کہ جب کوئی انسان کسی لائم لائٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے نا, تو اس کے سامنے 3 سے 4 پروفیشن نیچرلی آتے ہیں, نیچرلی آتے ہیں. بالکل. تو ہوا یہ تھا, انہوں نے کہا کہ اچھا, پھر انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بھی کہا ہے اپنے جیو والے پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ یار میں
جب دیکھا نا گانے کا مجھے شوق تھا کہ مہدی حسن صاحب گا رہے ہیں اور غلام علی صاحب گا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یار ان سے اچھا تو نہیں میں گا سکتا، تو میں کامیڈی سائڈ پہ چلا گیا. یہ تو انہوں نے اپنی عقیدت کا، محبت کا انہوں نے جو اظہار کیا، مظاہرہ کیا. بیسکلی وہ کہنے ہوندے سی کہ یار جڑے سنگرز نے وہ رکشیاں تے آ رہے نے اسٹوڈیو، تو جڑے کامیڈینز نے وہ گڈیاں لے کے پھرن دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کامیڈی ہے اس میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے، فائنینشلی. تو اس لیے پھر دوسرا برکت بہت پڑ گئی تھی، ان کا پہلا ڈرامہ ہٹ ہو گیا. تو سکسر ڈرامے کے بعد انہوں نے پھر ورلڈ ریکارڈ بنایا کہ 35 سال لائیو تھیٹر پرفارمنس کی انہوں نے، 35 ایئرز کنسسٹنسی کے ساتھ. یہ ان کا ورلڈ ریکارڈ ہے. پھر گانے گانے ان کو ٹائم ملا، فلمز کا ٹائم نہیں ملا. لیکن اگر کہیں کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے گاتے تھے تو وہ اپنے اندر کا جو ایک ہمارا جو بیسکلی ہم گوالیار خاندان سے بلونگ کرتے ہیں، کلاسیکل، جیسے یہ شام 84 خاندان ہے، پٹیالہ خاندان ہے پٹیالہ، اور یہ گوالیار خاندان بھی میرے جو باپ دادا ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد، فور فادرز، یہ کلاسیکل سنگر تھے. اچھا. تو ابو نے آ کے پروفیشن ہی چینج کر لیا، کامیڈی سائڈ، اور اس وجہ سے میں پھر آپ کے اندر بھی وہ جینز ہے، جینیٹیکلی انفلوئنشل. تو ظاہری بات ہے ہمارا خاندان ایسا ہے. تو گانے پہ بھی بڑی بڑی روداری کرتے تھے ہم، گاڑیوں میں بیٹھے، گھروں میں بیٹھے، مجھے گانے سنانے، میرے سے سننے، میں گانا گنگنا رہا. مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے. میں کہا جی ابو جی کیسا گا رہے ہیں؟ کہتے 35-40 غلطیاں نانا، ان تو بہت اچھا گا رہے ہیں. بہت اچھا گاتے ہیں. کیا بات ہے. آپ بھی، کیا بات ہے، آپ بھی بہت اچھا گاتے ہیں. یہ بس ان کی دعائیں ہیں. اچھا عدنان بھائی، اب آپ خان صاحب کی لیگیسی، کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے بہت سارے لوگ انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پہ ان کی ڈاکیومنٹریز بنا رہے ہیں، ان کی لائف پہ کچھ بہت سارے واقعات بتا رہے ہیں، لیکن جو واقعات آپ کو پتہ ہیں ہمارے پاس اوتھینٹک وہ ہیں، اوتھینٹیکیشن. تو آپ نے کوئی سوچا ہے کہ کوئی ڈاکیومنٹری ان کی لائف پہ بنائیں، کوئی کتاب لکھیں، کچھ بھی اس طرح؟ ہمارا پلان ہے، میرا اور شفقت رانا صاحب کا، جو میرے دوست ہیں، ہمارا پلان ایک بک لانچ کرنے کا، اور وہ ادھر سے ہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اسے پوری دنیا سے ہم لوگ بلائیں گے، کیونکہ کتاب ہی ایک ایسی چیز ہے. یہ جو ڈیجیٹل ڈاکومنٹریز ہیں اتنی ریلائبل بھی نہیں ابھی تک جتنی بنی ہیں انفارچونیٹلی. اچھا جو بندے بنا رہے ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ بھی نہیں کر رہے. اچھا کوئی کہہ رہا ہے جی وہ گجرانوالا پیدا ہوئے نے، ایک میں نے ڈاکومنٹری دیکھی، اس میں وہ لکھا جی امان صاحب فیصل آباد پیدا ہوئے ہیں. واہ. انہوں نے پیدائش دی، جائے پیدائش ہی چینج کر دی. ہم پراپر ایک بک بنائیں گے اور اس میں وہ چیزیں ہوں گی، وہ پہلو ہوں گے، اور ان کی لائف کی، ان کی پرسنالٹی کے وہ شیڈز ہوں گے جو عام پبلک کو نہیں پتہ کہ وہ ایکچولی تھے کیا بیہائنڈ دی کیمرہ. وہ ایک بڑے درویش انسان تھے. اچھا، آپ کے لیے خان صاحب کی سب سے بڑی تعلیم کیا تھی، سب سے بڑا جو انہوں نے لیسن دیا ہو آپ کو؟ ہمیں جو سب سے بڑا انہوں نے لیسن یہی دیا ہے کہ ایک عاجزی کا دامن نہیں چھوڑنا، اپنے آپ کچھ بننا نہیں، جیسے ہماری لینگویج میں کہتے ہیں شوخی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ہمبل رہنا ہے، بی ہمبل، بی کائنڈ، لیکن اپنی ڈگنیٹی بھی کمپرومائز نہیں کرنی. ہم نے ان سے سیکھی ہے. خودداری جو ہے، خودداری نہیں چھوڑنی، لیکن ہمبل رہنا ہے، نارمل رہنا ہے. اللہ تعالیٰ بنائے بڑا آدمی تو ضرور بنو، اپنے والوں نے بڑا بنن دی کوشش کرنی. بالکل. سب سے بڑی ان کی جو ہے ہمارے لیے تعلیم تھی، ہر بیٹے کے لیے. اچھا عدنان بھائی، ان کی کوئی ایسی جگت جو وہ گھر میں سنائی ہو، انہوں نے تھیٹر پہ نہ سنائی ہو، لیکن باریک ہو، بڑی اچھی بات ہو؟ میں نا لکشمی چوک دنیا نیوز کی ان کی ریکارڈنگ ختم ہوئی تو میرا انتظار کر رہے ہیں اور میں پہنچ گیا ہوں. نیچے ایک ٹی اسٹال تھا، وہاں پہ بیٹھے. تو میں گیا تو وہ باپ ہے، وہ چہرے کے تاثرات دیکھ کے ہی پڑھ لیتے تھے کہ یار میرا بیٹا پریشان ہے. مجھے کہتے ٹیپو، پیار سے مجھے ٹیپو کہتے تھے. ٹیپو پتر کی ہویا ہے؟ میں کہ ابو جی یار اینی لیگ پولنگ ہوتی ہے کارپوریٹ سیکٹر چ، میں بہت پریشان ہے گا وہاں اپنی جاب تو، میں جاب چینج کر لینی. کہ میں تو تینوں کہنا میرے والا کام کر، گانا گا، کامیڈی کر، پوری دنیا گھوم لے گا تیرے نال، لوگ پیار کرن گے. میں کہ نہیں ہوں نہ پڑھے ہاں وہاں تو، بس وہی غلطیاں جو سٹارٹ میں بات کی. میں کہ انہیں نہ پڑھے ہاں تو میں جاب تے ملٹی نیشنل کمپنی چ گا رہے ہوں، چینج کراں گا، سوئچ کراں گا.
ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ 25-30 ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ? ਹੇ ਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਲੱਗੇ। یہ دیکھ کے دل جھوما لی پیار نے انگڑائی۔ چل چاہ پین چلیے۔ واہ واہ واہ، اور آپ کا موڈ سیٹ کر دیا۔ موڈ سیٹ میں کہتا ہوں میں بھول ہی گیا کہ میں پریشان تھا۔ بالکل۔ اچھا خان صاحب کو اس کا لیسن یہ ہے کہ تو ایک آرٹسٹ بندہ ہے، تو نے کسی کے ساتھ نہیں لڑنا جھگڑنا، جو کر رہا ہے کبیرہ تیری جھونپڑی گل کٹیوں کے پاس، جو کرے سو بھرے تو کاہے اداس۔ واہ واہ واہ، صوفی طریقے سے ہمیں چیزیں سمجھاتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا عدنان بھائی، خان صاحب کو کیونکہ ٹی وی اور تھیٹر دونوں ہی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، تو خان صاحب کا خود سب سے زیادہ فیوریٹ کیا تھا؟ فائنینشلی نہیں، جو کام کرنے میں مزہ آتا تھا بہت زیادہ؟ تھیٹر ان کا رومانس تھا۔ اچھا یار آپ کو کیا بتاؤں، دنیا نیوز سے ہائیلی پے کر رہا ہے دنیا نیوز، اور پھر تماثیل انٹری کرتے تھے ڈیلی۔ واہ، کہ لائیو کا نشہ ہی کچھ اور ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ اکثر جتنے بھی کامیڈینز ہیں سب کے ساتھ ایسے ہی ہے، وہ کہتے ہیں تھیٹر ایسا نشہ ہے وہ چھوڑا نہیں جاتا۔ اس کے باوجود فائنینشلی کسی دوسری سائڈ سے سیٹ بھی ہے نا، پیسے کچھ بھی نہیں ملتے تھے یار، ہم ہنستے تھے قسم سے، ہم اتنے سے زیادہ پیٹرول لگا کے ہم جاتے تھے تھیٹر پہ انٹری کرنے، اور ہم نے کہنا کیا کر رہے ہو؟ کہتے یار نہیں میں بھائی مجھے اس بات پہ نہیں تم لوگوں نے روکنا، میں اپنی مرضی سے آتا ہوں۔ اچھا عدنان بھائی، خان صاحب کی کوئی ایسا کوٹ، کوئی ایسی کوٹیشن جو مزاحیہ بھی ہو لیکن بہت گہری بات ہو، بہت بڑا لیسن ہو، آپ کو یاد ہو کوئی؟ اکثر اوقات نا ہم جب سارے بہن بھائی بیٹھے ہوتے تھے تو ایک جملہ بولتے تھے جس کی سمجھ اب آئی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تسی مینوں نا سارے ہی ابو سمجھی جا رہے ہو، میں نال امان اللہ بھی ہاں۔ واہ، اس میں کیا راز ہے وہ ان کے مرنے کے بعد پتہ چلے کہ واقعی وہ بہت بڑے انسان بھی تھے، اپنے کام کے بڑی قداور پرسنالٹی تھے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلا ہے جو ان کی پرسنالٹی کے وہ ایٹریبیوٹس ہمارے سامنے ہیں، ان کی سخاوت کے، ان کی شفقت کے، ان کی محبت کے، ان لوگوں کے ساتھ جن کو وہ زندگی میں اتنا ملے گلے بھی نہیں جانتے بھی نہیں، جن کے ساتھ ان کا بلڈ ریلیشن بھی نہیں، وہ لوگ جب ہمارے پاس آئے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ان کی طرف سے یہ ہمیں وہ ہیلپ کرتے تھے، تو آپ سوچیں گے ہمارے پہ کیا گزری ہوگی اس ٹائم سوچ کے کہ یار یہ تو بتایا ہی نہیں انہوں نے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ صرف اپنی زندگی کا جو خلا ہے وہ صرف بچوں میں نہیں، فیملی میں نہیں، اور لوگوں میں بہت زیادہ، بہت بڑا خلا ان کا جو ہو ہی نہیں سکتا، فل ہی نہیں ہو سکتا۔ حقیقت بات ہے۔ اچھا عدنان بھائی، آپ سے اگر میں پوچھوں ایک جملے میں ایکسپلین کریں خان صاحب کو، ان کی زندگی کو، ان کی پرسنالٹی کو ایک جملے میں ایکسپلین کرنا ہو؟ ایک جملے میں وہ ایک فرشتہ انسان تھے، کیونکہ کام وہ اپیرنٹلی 73 ایئرز جی کے گئے ہیں، لیکن اگلے کئی 100 سال ان کا کام، ان کی چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ بالکل، ان کا جو پروفیشنل کیریئر ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا کیریئر چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو یہ ایک عام، میرے 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، میں کتنا کر سکتا ہوں، کتنا جی سکتا ہوں، آدھی زندگی تو میری گزر گئی ہے، اب میں کتنا کچھ سرو اور کر سکتا ہوں۔ لیکن ایک بندہ 73 ایئرز تک اتنے تھیٹر کر گئے، ٹی وی کر گئے، بچوں کو پڑھا گئے، کیا کیا کر کے گئے، اسی میں رہتے ہوئے سہیل احمد صاحب کو بنا کے گئے ہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں کسی کو۔ بالکل بالکل، مستانہ صاحب، ببو صاحب، ناصر چنیوٹی صاحب، افتخار ٹھاکر صاحب، نسیم وکی صاحب، یہ سب اکنالج کرتے ہیں کہ ایک بندہ 73 ایئرز جیا ہے اور اس کے ایفیکٹس دیکھیں کہاں تک ہیں، کتنے بڑے۔ بالکل، کیا بات ہے۔ آپ کی زندگی میں
جو ان کے جانے کے بعد سب سے بڑا خلا جو آپ کو لگا کہ یار یہ میری دنیا ہی بدل گئی ہے، وہ کیا محسوس ہوا آپ کو؟ باپ کا دنیا سے چلے جانا ہی بہت بڑا جو ہے نا وہ لاس ہے. ہر روز ان کی یاد آتی ہے، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے. ایک بیٹا جو ہے نا وہ اپنے باپ کو ہر قدم پہ یاد کرتا ہے، خوشی میں یاد کرتا ہے. خوش ہوتے ہیں تو ان کی یاد آتی ہے، غمگین ہوتے ہیں تو ان کی یاد آتی ہے. اور ہمیں تو زیادہ اس لیے بھول نہیں سکتے انہیں، نہ لوگ نہیں بھولنے دے رہے ہمیں. آپ سے سوال ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ. نہیں، لیکن وہ شخصیت بھی ایسی تھی نا، شخصیت بھی کس طرح ایسے بھولیں گے آپ؟ یار اتنی. میری 31 ایئرز اولڈ تھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور میرا منہ چومتے تھے روزانہ. واہ کیا بات ہے. 31 سال میری ایج، میرا منہ چوم کے مجھے گھر بھیجتے تھے. کسی بھی گھر میں ہوتے تھے، میں انہیں ڈراپ کرتا تھا، تھوڑا سا دبایا، میں کہا جی میں جاؤں، مجھے اجازت دیں. جیسے میرا 2 سال کا بچہ، میں اس کا منہ چومتا ہوں. میں اس ٹائم کہتا تھا کہ لیکن دیکھو آج فیل ہو رہا. چھومنے کی اہمیت نہیں پتہ تھی، نہیں پتہ تھی کہ وہ منہ چوم کے میرا گھر پہ. اچھا ایک ہر ماں باپ کرتے ہیں، اتنے بڑے اسٹار، اتنی بیزی لائف، دنیا میں جہاں پہ نام لو وہ ماچس کی طرح ہر گھر میں ہے وہ بندہ. بالکل ایک پروڈکٹ ہے نا ماچس، ہر گھر کی ضرورت ہے. یہ آپ انہیں کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بات کی تھی، مجھے یاد ہے مذاکرات میں، عطا اللہ عیسیٰ خیلی صاحب کو، کہ تسی اونے مشہور ہو جنی ماچس مشہور ہے. حقیقت بات ایسا. اچھا تو مجھے روزانہ 4 5 5 6 فون کالز آنی، اور ہر فون کال میں پوچھنا روٹی کھا لی ہوں. اور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ اکلوتے تو نہیں تھے. سب بچوں کو آپ 10 پانی کے پیالے رکھ دیں کسی کھلے میدان میں، چھت پہ رکھ دیں. UKG سے چھتہ نہیں کیا، اس میں آپ چاند کا ریفلیکشن دیکھیں، آپ کو ہر پیالے میں نظر آئے گا. میرے علاوہ ہر میرے بہن بھائی سے آپ پوڈ کاسٹ کریں، فون کال کریں، پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کیسا بیہیویئر تھا، تو ہر بچہ روئے گا پہلے کہ بہت پیار کرتے تھے میرے ساتھ. وہ ہر بندے کو یہ ایک دفعہ بھی کسی کو زندگی میں ملے، اتنی اپنائیت، اتنے ملاپڑے تھے کہ وہ بندہ بھی آج ہمیں ملتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں 6 منٹ ہونا کو کھڑا رہے ہیں لکشمی چوک، لیکن آج بھی نہیں میں بھولیا. تو اولاد کے ساتھ کتنی شفقت ہوگی، کس لیول کی محبت ہوگی. کیا بات. اور خاص طور پہ عدنان بھی، جو کوئی مشہور آدمی ہوتا ہے نا، اور اتنی شہرت جس کے پاس ہو، اس سے پھر اس کی گھر والوں کو ہمیشہ شکایت ہی رہتی ہے کہ ٹائم نہیں دیتا. لیکن ان سے اس کے باوجود اتنا ٹائم دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. بہت یار مجھے جگایا ساری رات، اور میں نے کہنا جی میں صبح جانا ہوں، تاری فیلڈ ایسی ہے، ریکارڈنگ تو بعد ڈرامہ کرتے ہو، ڈرامے تو بعد کہاں رہا. مجھے ایک دن کہتے ہیں یار میری وجہ سے تیرا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، تیرا فائدہ ہی ہوگا. تو جو میرے پاس بیٹھتا ہے، اب میں بیٹھتا ہوں، میرے سے لوگ ان کے واقعات سنتے ہیں، کوئی پاس بیٹھے ہیں، کوئی ٹائم دیا ہے تو میں سنا دیتا ہوں نا. یہ بلیسنگ ہے ایک. بالکل یہ بلیسنگ ہوتی ہے 100% عدنان بھائی. تو ان کو ٹائم دیا ہے، جگراتے کاٹے ہیں، تو اس کا رزلٹ یہ مل رہا ہے کہ دعا مل گئی مجھے. ہر بچے کے ساتھ محبت ان کی ایکول تھی. عدنان بھائی ہم زیادہ سے زیادہ بس یہی کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے سب بہن بھائیوں کو بہت زیادہ کامیابیاں دے، اور جو ان کا خواب تھا، جو وہ آپ کے بارے میں سوچتے تھے، جیسا وہ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ویسا بنائے آپ کو. اور آپ کا عدنان بھائی بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے، ہمیں بہت نوازی، جزاک اللہ. تو اسی کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز، مزید پوڈ کاسٹ آتی رہیں گی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ملتے رہیں گے. اللہ حافظ.